جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں قریب ہیں۔ 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا دو انگلیاں قریب ہیں، اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئیں، بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں، میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ فرمایا گیا۔ کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا، حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے۔ اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا، وہ بندہ جس کی موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں، تیسری جماعت کا، چوتھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے، اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنی بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں۔ 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا، اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا۔ 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی ہے وہ بڑھاپے میں، اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے۔ باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے، 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں۔ خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے، اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے۔ یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا۔
برائیوں سے آزاد کر دے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے جس نے یہ کہا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا ونعم النصیر، جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا، ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی۔ اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں۔ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے۔ ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں۔ اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، ہماری روح کے خیال کے لیے ان مجلسوں میں آنا ضروری ہے۔ یہ مجلسوں کی پابندیاں، اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کر نہ چلیں کہ ہم نے ایک بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے۔ ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے، اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے۔ روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا، لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے، ہر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دنیا میں مصروف ہے۔ تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے ہو، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے، اور یہی جو ایندھن ہے یہ پیٹرول ہے، اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں۔ اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے؟ 5 منٹ 10 منٹ اس مولا کو پکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے؟ لوگ موبائل دیکھتے، گانے سنتے، فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یاد کر کے سونے والا، میرے عزیزو قرآن میں مولا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، اس فرمان کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو؟ اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ جب تم اس کی یاد میں مصروف رہے، اپنے آپ کو بزی کر رکھا، اللہ تمہیں کیسی جگہ یاد کرتا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ بندہ تو لوگوں میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج میرا ذکر کر رہا تھا۔ آج محفل ذکر سے جتنے نکلیں گے اللہ کریم ہمارا ذکر فرشتوں میں ضرور فرمائے گا، فرشتوں میں ضرور ذکر ہوگا کہ فلاں بندہ آج ذکر میں مشغول تھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں یاد کرتا ہے جہاں فرشتے ہوں، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دنیا میں زندگی میں اسے یاد کرتے تھے اور وہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں یاد کرے گا۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں یاد فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو بہرحال میرے عزیزو، قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے۔ ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی، روبوٹ سے چلے گی۔ اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے، کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے اچھا ایسا بھی آنے والا ہے۔ لیکن آپ کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں، ٹچ اسکرین، کوئی تعجب کی بات نہیں، بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی۔ اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا، اس قدر بدل جائے گا۔ آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی۔
اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں، طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے، یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے رونما ہونے والے واقعات ہیں، میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں، مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو چونٹی ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ قانون ہے، درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پرندہ شکار ہو جاتا ہے، مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے، سمندر میں، وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے۔ ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں، بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے، تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھیں، میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت نہ دیں۔ اب اندازہ کریں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں، جل جائیں یا کٹ جائیں، لیکن اے انسانوں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے یہاں دسترخوان ہی نہیں بچھتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جا تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزو، وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے۔ اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے، اسی لیے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو، انسانوں کے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہتر پناہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اس سے بہتر پناہ کہاں ہے؟ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، اپنے گھر سے تاخیر سے آئے اور بیٹھے بیٹھے اکیلے میں ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟
کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے آپ مسکرا پڑے؟ وہ رہتے ہیں اس خاکدان گیتی پر لیکن جلوے دیکھتے ہیں پورے عالم کائنات کے. وہ ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محبوب کیا تم میرے بندوں کے درمیان ہونے والا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مولا دکھا تیرا فیصلہ کیسے ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کر رہا تھا وہی بات میں دیکھ رہا تھا. صحابہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ایک بندہ اٹھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو اس نے مقدمہ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، دعویٰ کیا کہ مولا فلاں آدمی کے اوپر میرا قرضہ باقی تھا، فلاں آدمی کے اوپر میرا حق باقی ہے، اس نے پیسے میرے لیے تھے، فلاں چیز لیا تھا لیکن دیا نہیں مجھ کو، مجھے آج حق چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اٹھاتا ہے جس نے اس کا حق مارا تھا. وہ بھی اٹھا، وہ نیک آدمی تھا لیکن کچھ اس کے پاس رہ گئی تھی اس کی چیز. تو اب یہ مطالبہ کرنے والا شخص اللہ سے کہتا ہے مجھے حق دلا دے میرا. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تجھے کیا چاہیے؟ پیسے تو ملیں گے نہیں، موت کے بعد نہ پیسے ہیں نہ چیک ہے نہ ٹرانسفر ہے، کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے مولا اس کی نیکیاں مجھے چاہیے، اس کی نیکیاں مجھے چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ انصاف فرماتا ہے، اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جاتی ہیں. فرشتے ساری نیکیاں منتقل کرتے جا رہے، اس لیے کہ حق ابھی ادا نہیں ہو رہا ہے. اب یہ مطالبہ کرنے والا جو شخص تھا پھر کہتا ہے اے رب ذوالجلال میرا حق تو پورا نہیں ہوا، تو عدل کرنے والا انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، مجھے اور حق چاہیے اس بندے سے، اس نے میرا حق لیا ہے دنیا میں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اور کیا چاہیے؟ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی. یہ بندہ کہتا ہے مولا میرے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دے. تو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو. پورے منتقل کیے جا رہے، اس کے گناہ بھی خالی ہو گئے اور وہ جو نیک بندہ تھا نیکیاں بھی خالی ہو گئی اور گناہ اٹھا کر کے بوجھ بیٹھا ہے. اب اس کے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے بوجھ کے، کچھ نہیں. آپ اس کو ہلکا مت سمجھیں کہ حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں کئی لوگ مار کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بہنوں کا حق، کوئی بھائیوں کا حق، کوئی اپنے مزدوروں کا حق. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے 1 روپیہ اگر کھائے ہو تو بدلے میں تمہیں قیامت کے دن 700 نمازیں دینی پڑ سکتی. 700 نمازیں اگر وہ حق مانگ لیا تو. ہاں اس کو ہلکے میں مت لے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا. حضور نے پوچھا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم قرضہ باقی تھا اور یہ مر گیا، انتقال ہو گیا. جنازہ تیار ہے. میرے آقا نے فرمایا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، لوگوں تم چاہو تو اس پر نماز پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. 2 درہم کا قرضہ باقی تھا، 2 درہم کا. حضور نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. لوگ ہلکے میں سمجھتے ہیں حقوق العباد، کسی کا مال لے لینا، کسی کا ہڑپ لینا، کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے حقوق معاف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا. بندہ جب تک نہیں معاف کرتا بندے کو تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ نہیں ہے کہ تم اس کے 100 روپے اس کے 1000 روپے لے کر کے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں مولا صاحب معاف کر دے، نہ. رب تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ بندے ہی معاف کرے تب اللہ معاف کرے گا. یہ حقوق العباد ہے. تو بات وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا، اس بندے کی نیکیاں جو حق لیا تھا اٹھا کر کے اس کو مطالبہ کرنے والے کو دے دی گئی، پھر بھی ختم نہیں ہوا اس کا حق، تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیے گئے. اب بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا میرا حق تو پورا نہیں ہوا، ابھی تیرے عدل کے مطابق تیرے انصاف کے مطابق میرا حق اور باقی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا چاہیے اس سے تجھ کو؟ اس کی نیکیاں بھی پوری لے لیا، تیرے گناہ اٹھا کر کے بھی اس پہ ڈال دیا، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ تو کہتا مولا تیری رحمت میں فیصلہ ہے، تیری رحمت میں انصاف ہے، میرا حق تو پورا نہیں ہوا. تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنو. حضور یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے، فیصلہ دیکھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جنت میں ایک محل تیار کرو، سجاؤ اس کو. فرشتے جلدی جلدی محل سجانے لگ گئے اور اتنا آراستہ کرنے لگے کہ وہ پوری جنت میں وہ چمکدار بہت خوبصورت نظر آنے لگا. تو یہ بندہ جو مطالبہ کر رہا تھا نا بار بار میرا حق نہیں میرا حق نہیں، یہ اس کو بھی دکھایا گیا وہ محل، یہ دیکھ. تو وہ کہنے لگا اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت. رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں. کہا کہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ بنایا جا رہا ہے، یہ بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مولا یہ کس کے لیے ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرتا ہے.
اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرے گا، اس کے لیے میں یہ جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو یہ فوراً کہتا ہے مولا میرے اس بھائی کا حق میں معاف کرتا ہوں، جو بھی اس کا حق مجھ پر باقی ہے. رب تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہ معاف اس بندے سے کروایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کیا، اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں لے کر جنت میں جا. یہ ہے رب الناس، انسانوں کا رب، جو ہم پر شفیق ہے اور مہربان ہے. یہ بندوں کی آج کیفیت یہ ہے کہ اس مولا کی رحمت کو نہیں دیکھتے، اس کی کرم نوازیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے فضل کو نہیں دیکھتے. کتنے مہینے ہو جاتے ہیں راتوں کو یوں ہی سو جاتے ہیں، ذکر کا ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں نہیں گزارتے. ہاں دوسروں کے لیے ہم نے وقت بتایا، دوسروں کے لیے آنکھیں بھگو دیں، لیکن اس رحمان کی یاد میں کب دل دھڑکتا ہے جو ہمارے ماں کے پیٹ سے ہمیں پال رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے، جیسے ہی ہماری ماں حاملہ ہوتی ہے اس کے جو ایام ہر مہینے آتے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں، خون بند ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے سے ہی اس کے سینے میں خون سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. تمہارے آنے سے 6 مہینے پہلے مولا تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے. بتاؤ کون ہے جو خون سے دودھ کو بناتا ہے؟ جب جیسے ہی دنیا میں تمہارے کوئی ثقیل غذا، سخت غذا کھا نہیں سکتے تھے، گوشت، مچھلی، انڈا، چاول، روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے سوائے لکوڈ دودھ کے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے سینوں میں اس دودھ کو پیدا کیا جس کا ایک قطرہ دنیا کے سارے وٹامن سے بھی زیادہ اچھا ہے. یہ سارا رزق تمہارے لیے مہیا کیا. بچپن سے وہ مولا تمہاری نگہبانی کرتا رہا. روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر تجھے جھولے میں ماں اکیلا چھوڑ کر کے جائے تو مولا 2 فرشتوں کو اتارتا ہے کہ بچی کی حفاظت کرے. ہماری حفاظت پر کائنات کو اللہ نے لگا دیا، فرشتوں کو لگا دیا. بس کہنا اتنا ہی ہے کہ اگر یہ بندے اس کی ساری نعمتیں لے کر کے بھی اگر اس کے نہ ہو سکے تو پھر یہ کسی کے نہیں ہو سکیں گے، کسی کے نہیں ہو سکے. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو نماز سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، اس کو قرضہ مت دو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا.